الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ اور جماعت، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، پاکی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو رب العالمین اکیلا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر و مصرف ہے اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور باقی ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ کہ اے نبی،
آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور بعض کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ان میں سے ایک نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ تو تمام کے تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت کے خاص اور مقرر بندے ہیں، لیکن بعض انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اولو العزم کہا ہے اور ان کو خاص مقام اور مرتبہ اور ان کی خاص فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی، ان کے بارے میں ہمیں قرآن کیا بیان کرتا ہے، شریعت اسلامیہ کے اندر ان کے بارے میں کیا تفصیلات بتائی گئی ہیں، وہ ہمارے لیے جاننا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں نے جن کا نام لے کر شرک پھیلایا ہے اور جن کو اللہ رب العزت کا بیٹا قرار دیا گیا ہے، الہ قرار دیا گیا ہے، یا پھر خدا کا اللہ کا ایک جز اور حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو میں آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور لقب قرآن مجید کے اندر جن اسماء سے عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ مشہور ہیں وہ بھی، اور کچھ القاب جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ مشہور جو نام عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہ ایک تو عیسیٰ ہی ہے اور دوسرا ہے مسیح، اور ان دونوں ناموں کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران کی، جس کا میں نے خطبے کے بعد میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، اور یہ مرتبے والا ہے اور مقرب لوگوں میں سے ہے۔ تو جو دو مشہور نام قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے، یہ دو نام زیادہ سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں، ایک تو عیسیٰ اور دوسرا مسیح۔ اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں رکھا گیا ہے، مفسرین نے اس کی دو جو ہے اس کے اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسح کا معنی ہوتا ہے چھونا، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے جو ہے بیماروں پر ہاتھ رکھا کرتے تھے تو اللہ رب العزت ان کو شفا یاب کر دیا کرتا تھا، تو اس لیے ایک نام جو ہے مسیح کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا مسح کا معنی زیادہ سیر و سیاحت کرنا بھی ہوتا ہے، زمین کے اندر زیادہ چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے، تو اس لیے بھی آپ کا نام کیا ہے، مسیح ہے۔ تو دو نام، ایک تو عیسیٰ اور دوسرا مسیح۔ اور پھر اسی طرح سے ابن مریم کے بیٹے، اور یہ نام اللہ رب العزت نے خاص طور سے اس لیے ذکر کیا ہے، بار بار یہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے، یعنی خاص کر کے ان لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے اور ان لوگوں کو یہ بات بتائی جائے، سکھائی جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے اگر ہوتے تو ابن اللہ کہا جاتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسے بدعقیدہ
اور مشرک لوگوں کے شرک کا رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ابن مریم، یعنی یہ مریم کے بیٹے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ایک نام عبداللہ بھی ہے. یعنی یوں تو سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا شرف اور آپ کا مقام اور آپ کی خاص فضیلت اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں تھے تو سب سے پہلے جو جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ یہی ہے کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جو خود یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور جس کے بارے میں رب یہ کہے کہ آپ مریم کے بیٹے ہیں، تو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اللہ رب العزت کا جز یا حصہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک نام اور ہے، یعنی لقب، جو کلمۃ اللہ، کہ اللہ کا کلمہ. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، کہ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے. یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام میں روح پھونکی تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حمل قرار پایا. تو یہ کلمہ، یعنی اللہ رب العزت کا کلمہ، ایک خاص لفظ سے اور ایک خاص لقب سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے عبداللہ، کلمۃ اللہ. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم یہ اس بات سے کبھی بھی عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ عبداللہ ہوں، یعنی اللہ کے بندے ہوں. تو یہ وہ القاب ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ایک ہے روح اللہ، یعنی اللہ کی روح. یوں تو ہر ایک شخص یہ اللہ کی روح، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی، یا اللہ رب العزت نے ہی ہر ایک شخص کے اندر روح پھونکی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہ ذکر کیا کہ روح منہ، یعنی یہ اس کی طرف سے جو ہے روح ہیں. یعنی جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے مریم علیہ السلام میں روح پھونکی تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اس دنیا کے اندر آئے. اور پھر اسی طرح سے ایک رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا. تو یہ وہ اسماء یا وہ القاب ہیں جو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں. اور آپ کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے. یعنی مریم علیہ السلام ایک عبادت گزار خاتون تھی، ایک اللہ رب العزت کی نیک بندی تھی، اور یہ تنہا اکیلے رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی. ایک موقع سے جب یہ اپنی عبادت خانے کے اندر موجود تھی تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ تذکرہ آپ کو آپ کی پیدائش کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں آپ کو ایک ہی مقام پر یہ مل جائے گا جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے مریم کی طرف روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو جبریل نے ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر لی. یعنی جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں لیکن ایک انسانی شکل میں جو ہے مریم علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ اگر جو ہے فرشتے کی شکل میں آتے تو ان کے لیے دیکھنا یہ جو ہے اس سے خوف زدہ ہوتی، برداشت نہ کر سکتی. تو اسی لیے فرشتے نے ایک انسان کی شکل اختیار کر لی اور ایک انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ قالت، جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل کے اندر دیکھا تو وہ گھبرا گئی، خوف زدہ ہو گئی کہ ایک نوجوان، ایک خوبصورت، اور ان کو اپنی عزت کا خطرہ جو ہے لاحق ہوا کہ کہیں یہ کسی غلط ارادے سے نہ آیا ہو. تو مریم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی میں اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتی ہوں. ان کنت تقیا، اگر تو کچھ ڈر رکھنے والا ہو.
یعنی اگر تو اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انما انا رسول ربی، کہ میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے میں ایک پاک باز بیٹا عطا کروں. یعنی اصل جس مقصد سے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، تو اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اور پھر اسی طرح سے یہ پاکیزہ بیٹا کہ جس کا نام بھی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتے کی زبانی ذکر کر دیا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. کہ جو میں نے خطبے کے بعد جس آیت کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پر جو نام اللہ رب العزت کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے منتخب تھا ان ناموں کو اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا ہے. اور پھر اسی طرح سے جب لڑکے کی خوشخبری دے دی گئی، یعنی میں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے اور ایک پاکیزہ بیٹا تمہیں عطا کرنے اللہ کے حکم سے جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہو، تو اس پر جو ہے ان کو بہت تعجب ہوا. یعنی مریم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ اولاد ہونے کے لیے تو ایک عورت کے لیے ایک مرد سے نکاح ضروری ہے، اور ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی جو ہے اولاد عطا ہو سکتی ہے، تو ایسا کیسے ہو؟ تو فوراً ہی ان کی زبان سے جو ہے تعجب کے کلمات نکلے کہ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں ایک بدکار عورت ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ناممکن نہ تھا. لیکن مریم علیہ السلام کو پھر بھی جو دنیا کے ظاہری اسباب ہیں اولاد ہونے کے لیے وہ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک تعجب کا اظہار کیا کہ نہ میرا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں ایک بدکار عورت ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے؟ فرشتے نے کہا کہ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی جس طرح سے اللہ کا حکم ہے ایسا ہی ہوگا. یعنی بغیر شوہر کے بغیر نکاح کے اللہ رب العزت تمہیں بیٹا عطا کرے گا. اور یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان ہے. یعنی بغیر کسی شوہر کے یا بغیر مرد کے صرف عورت کے نفس سے یا عورت کی ذات سے اولاد پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو فرشتے نے کہا کہ ربک هو علی حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے یعنی اسے عیسیٰ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو چکا ہے. یعنی اللہ رب العزت تمہیں بغیر شوہر کے اور بغیر کسی مرد کے ملاپ کے اللہ رب العزت تمہارے بدن سے ایک بیٹا پیدا کرے گا. یہ اللہ رب العزت کا حکم اور فیصلہ ہے. اور پھر اسی طرح سے جب اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے دوسری 2 صورتوں کے اندر کیا ہے کہ کس طرح سے جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام میں روح بھوکی کہ والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، کہ وہ عورت جس نے اپنے نفس کی اپنی عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فيها من روحنا، ہم نے اس کی طرف جو ہے روح بھوکی، وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے عالمین کے لیے نشانی بنا دیا. اور پھر اسی طرح سے جب مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی تو ان کو پھر ایک الگ خوف لاحق ہو گیا کہ آخر یہ کیا ہو گیا. وہ ایک اپنے عبادت خانے سے اور لوگوں سے دور الگ ایک مقام پر چلی گئی، جس کا ذکر اللہ نے کیا کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، کہ وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور پھر ایک دور دراز علاقے میں ایک دور دراز مقام کی طرف کیا ہے وہ چلی گئی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ ایک کھجور کے تنے کی طرف سہارا لینے کے لیے آئی. یعنی یہ درد ذہن مریم علیہ السلام کو کھجور کے ایک تنے کی طرف لے کر آیا، اور اس وقت وہ دلی طور پر بہت پریشان تھی، بہت دکھی تھی کہ آخر یہ کیا ہونے جا رہا ہے. یعنی میرے بدن سے ایک بچے کی ولادت ہوگی، وہ عزت، وہ شرافت، وہ پاک دامنی کہ جس کا میں نے اپنی پوری زندگی خیال رکھا،
آخر لوگ میرے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گے، کیا کیا میرے بارے میں لوگ افواہیں پھیلائیں گے. تو یہ ایک خوف ان کے دل کے اندر تھا. تو اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ وہ اس خوف کو لے کر اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے آواز لگائی کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ اللہ رب العزت یہ وقت آنے سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی، مجھے موت آ جاتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی، میرا کوئی تذکرہ ہی نہ کرتا، میرا کوئی نام نہ لیتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. تو ان کے نیچے سے آواز آئی، یعنی فرشتے نے آواز دی، یا خود پیدائش کے فوراً بعد ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تم غم نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے، یعنی تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے اس تنے کو جس کے ساتھ تم جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھی ہو، اس کو تم ہلاؤ، اس کو تم حرکت دو. تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو یہ کھجور کا تنا تمہاری طرف جو ہے تازہ کھجوریں گرائے گا، اس سے تمہاری طرف تازہ کھجوریں گریں گی. تو تم پانی پیو اس ندی کا، کھجوریں کھاؤ. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تمہیں کوئی انسان کسی انسان کو تم دیکھو تو اس سے یہ کہہ دینا کہ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہ کروں گی. یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے پورا ایک انتظام تھا کہ وہ طرح طرح کی تہمتیں جن کا امکان تھا، یا لوگ جو طرح طرح کی باتیں کر سکتے تھے، آپ کی عزت اور پاکدامنی اور شرافت کو جو ہے اس کو تار تار کیا جا سکتا تھا. اللہ رب العزت نے ایک پورا انتظام کیا اور یہ کہا کہ تم یہ کہہ دینا کہ آج میں نے جو ہے خاموشی کا، یعنی بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں ہرگز کسی سے بات نہ کروں گی. جب فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو اپنے بیٹے کو لیے ہوئے قوم کے پاس آئی. وہ بیٹا جو پیدا ہو چکا ہے، جس کی ولادت ہو چکی ہے، جب مریم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت میری حفاظت کرنے والا ہے، میری اور میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، لوگوں کے طعن اور تشنیع سے مجھے بچانے والا ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئی اور قوم نے پھر وہی کہا کہ یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، کہ اے مریم تم نے تو ایک بہت بڑا کام کر دیا، یہ کیا کر بیٹھی تم، یہ بچہ تم کہاں سے لے کر آ گئی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کی بہن نہ ہی تمہارا باپ کوئی غلط آدمی تھا، نہ ہی تمہاری ماں کوئی غلط عورت تھی. یعنی ایک شریفوں کا خاندان ہے اور اس شریفوں کے خاندان میں تم نے یہ کیا کر لیا. تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے مریم علیہ السلام سے کہا کہ وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یعنی اے مریم، انہوں نے مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا. تو قوم نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ بچہ جو گود میں ہے یہ کس طرح سے بات کرے گا، یہ کس طرح سے کچھ بول کر بتا سکتا ہے. واشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو جو ہی مریم علیہ السلام نے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ ایک بچہ جو ماں کی گود میں ہو وہ کس طرح سے بات کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک نبی کا ایک معجزہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو بولنے کی صلاحیت عطا کی اور اپنی ماں پر لگنے والے جو بھی الزامات تھے اس کی طرف سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کلمات جاری ہوئے کہ انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں بیچ میں ایک آیت رہ گئی
کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، وبرا بوالدتی، اور مجھے اس بات کی بھی وصیت کی گئی ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے بدبخت اور سخت دل نہیں بنایا گیا ہے۔ جب یہ پوری گفتگو ہو چکی تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلامتی ہے اس دن بھی جس دن میری پیدائش ہوئی، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن بھی جس دن میں جو ہے مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود کے اندر یہ گفتگو کی اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات، یعنی یہ ہے سچائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، فِيهِ يَمْتَرُونَ، اس شک کے مقابلے میں کہ جس کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورا تذکرہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک ہی سورت یعنی سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ کچھ مزید گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کچھ فضائل اور مناقب اور اسی طرح سے کچھ اور باتیں انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو آئندہ خطبے میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم جئیں دین و ایمان پر جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، جاتے ہوئے آپ ضرور مسجد کا تعاون کرتے ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کا جو تعمیری کام ہے وہ اوپر جو ہے توسیع کا وہ چل رہا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ مرد حضرات بھی خواتین بھی جاتے ہوئے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے تعاون کو قبول منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔